بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت بھارتی میڈیا کے اوپر پاکستان پہ ایک یلغار کا عالم ہے، اور اس یلغار کے عالم کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں آنے والے اسرائیلی سیاحوں کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اور یہ جو میں انفارمیشن دے رہا ہوں یہ بھارتی میڈیا سے ہی لی گئی ہے، اور ان کے باقاعدہ شناختی دستاویزات جو ہے پاسپورٹ وغیرہ ان کے پاس ہوں گے، وہ چیک کر کے ان کو ڈھز کیا گیا ہے۔ تو اس کے اوپر بھارتی میڈیا جو ہے وہ مسلسل پاکستان کو متون کر رہا ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں تو ہم آئیں گے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن جو ہے، جو کہ اس وقت پاکستان کے ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ بھی جو ہے چل رہا ہے، یہ فالس فلیگ آپریشن کیا ہے اور یہ کیا نہیں ہے، اس کے اوپر تو ہم ایک اور ولاگ کریں گے۔ اور بنیادی طور پہ امریکہ کے نائب صدر جن کی کہ بیوی انڈین نیشنل ہے، اور وہ بھائی جو ہے وہ وائٹ سپریمسٹ کا نمائندہ ہے۔ آپ منافقت کا لیول چیک کریں، وہ بندہ وائٹ سپریمسٹ جو مائنورٹی ہے، اقلیت ہے، اس کا نمائندہ ہے، اور اسی کا نمائندہ ٹرمپ بھائی ہے۔ یہ نمائندہ ہے، اور اس کی شادی کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ ایک پوجیتنی انڈین کے ساتھ، جو ہے وہ ان کو پوجیت کہتے ہیں، انڈین امریکن پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، مینو کی پتہ پائیں، تسی گوگل کر کے پڑھ لو۔ تو وہ پوجیتنی جو ہے نا، اس کے ساتھ اس کا بیاہ ہے، منڈے بھی نہیں ہوتا، مودی جو ہے نا گودی میں اٹھا کے ان لڑکوں کو لوریاں بھی دیتا ہے۔ تو خیر ہم نے اس کے یہ جو اس وقت انڈیا کی سکرین کے اوپر جو قبضہ جما کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان میں سے ایک بدبودار بڈھا جو سٹھیا اٹھیا گیا ہے، اس کا نام ہے جنرل بخشی۔ تو میں نے ایک دوست سے گزشتہ دنوں پوچھا، ریسرچر ہیں بہت بڑے، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ جنرل بخشی صاحب جو ہیں یہ بہت بھونکتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب اس کو جنگ میں پکڑ کے اس کے ساتھ کچھ غلط کر دیا تھا پاکستانی فوجوں نے یا فوجیوں نے، یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے، یہ سمجھنے کے لیے جنرل بخشی کے موہیال برہمن خاندانی پس منظر کو سمجھنا ہوگا۔ موہیال کہتے ہیں، لکھنے میں موہیال آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ الف لام موہیال، برہمن خاندان کا پس منظر سمجھنا ہوگا۔ موہیال برہمن جو ہے قیام پاکستان سے قبل پنجاب کے مغربی اضلاع خصوصاً سرگودا، گجرات، جہلم، راولپنڈی، اٹک اور متصلہ علاقوں میں آباد تھے۔ یہ پورے ہندوستان کے سب سے منفرد برہمن تھے، کیونکہ یہ دیگر برہمنوں کی طرح مندروں میں مذہبی رسومات ادا کرنے کو کسر شان سمجھتے تھے، یعنی کہ یہ ہندوؤں کے حلوے مانڈے کے اوپر نہیں پلتے تھے۔ اگر ان کا کوئی فرد پوجا پاٹ کا پیشہ اختیار کرتا تو باقی برادری کے لوگ اس کے ساتھ اپنے سماجی تعلقات ختم کر دے۔ مغلوں کے زمانے سے اور بعض حوالوں کے مطابق اس سے بھی پہلے کے مسلمان حکمران خاندانوں کے زمانے سے ہی موہیال برہمن اعلیٰ سرکاری، سول اور فوجی عہدوں پر فائز ہونے کی روایت رکھتے ہیں۔ اس اعلیٰ سماجی مرتبے کی وجہ سے یہ بڑے زرعی اراضی کے مالک بھی بن گئے تھے، کیونکہ بادشاہ کے دائیں بائیں ہونے کی وجہ سے مختلف جاگیریں اور زمینیں اینٹنے کے اندر آسانی ہوا کرتی تھی۔ مغل دور انحطاط میں انہوں نے انتہائی شاطر اور چالاکی کے ساتھ ابھرتی ہوئی نئی سیاسی قوت سکھوں کا ساتھ دے کر اپنے سماجی مرتبے اور طاقت اور دولت کو تحفظ فراہم کیا، اور نئی سکھ سلطنت کو سیاسی قوت فراہم کی۔ سکھ سلطنت کے زوال کے ساتھ ہی انہوں نے پنجاب پر غالب آنے والی نئی قوت یعنی افواج برطانیہ یعنی کہ ملکہ برطانیہ سے بھی بھرپور تعاون کیا، ٹھیک ہے، جس کے نتیجے میں برطانوی دور میں نہ صرف ان کی زرعی اراضیوں کی ملکیت میں اضافہ ہوا، بلکہ پنجاب سے برطانوی ہندی فوج میں بھی بھرتی کر کے
مختلف محاذوں پہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں لے جائے گئے۔ اس کے باعث یہ انگریز کے پسندیدہ ترین پسندیدہ ترین طبقہ بن گئے۔ قیام پاکستان سے قبل ہی اس طبقے کے لوگ برطانوی ہند کی فوج کے سینئر عہدوں تک پہنچ چکے تھے، جبکہ سول انتظامیہ اور تعلیم کے شعبہ جات میں بھی اعلیٰ عہدوں پر ان کی موجودگی ان کی آبادی کے تناسب سے کئی گنا زیادہ ہو چکی تھی۔ اب آپ نے غور سے سننا ہے۔ دت، چھبر، بخشی، مون، میتا، بالی، انہی کی مختلف گوتے ہیں۔ اس طبقے کے کچھ افراد، کچھ لوگوں نے سکھ دھرم بھی اختیار کیا، لیکن اکثر بیک وقت ہندو اور سکھ مذہبی رسومات میں حصہ لیتے ہیں۔ ان کے اکثر لوگ وہ سکھ بھی ہوتے ہیں اور ہندو بھی ہوتے ہیں اور دونوں رسومات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ موحد ہوتے ہیں، دوسری طرف مورتی کی پوجا کو سجدے کر رہے ہوتے ہیں، ماتھا ٹیک رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ محدود تعداد میں مسلمان بھی ہوئے، جو پاکستان میں آج بھی سیال کوٹ یا اس طرح کے ملکہ علاقوں سے آپ کو مل جاتے ہیں۔ ان کے نام کے ساتھ کیا لاحقے لگے ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کو ابھی بتانا۔ 1947 میں تقسیم پنجاب اور قیام پاکستان کے بعد مغربی پنجاب میں اس اعلیٰ ترین سماجی سٹیٹس اور مراعات کو چھوڑ کر جب انہیں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہونا پڑا، جہاں مسلمانوں کا تو ذکر ہی کیا، وہاں کی اونچی اور نیچی ذات کے ہندو بھی ان کے سابقہ سماجی رتبے سے واقف نہ تھے اور انہیں گھٹیا جانتے تھے۔ اس تجربے نے اس کمیونٹی کے مجموعی شعور پر دیرپا اور تکلیف دہ اثرات چھوڑے۔ مسلم اکثریتی پاکستان میں رہنا ان کے قومی اور مذہبی فخر کے منافی تھا، تو ہندوستان میں جانے کی صورت میں انہیں اپنا مال و دولت، زمین اور اعلیٰ سماجی مقام کی قربانی کرنا پڑتا، اور بالآخر انہوں نے مجبوراً یہی قربانی دینے کا فیصلہ کیا۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں انہیں عوامی سطح پر اپنے سابقہ وطن جیسا سماجی رتبہ تو نہ ملا، لیکن اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے اور سرکاری ملازمتوں میں اپنے حصہ سے زیادہ جسہ کی وجہ سے جلد ہی یہ ہندوستانی معاشرے میں بھی اثر و رسوخ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آج اس طبقے کے لوگ ہندوستان کے تمام شعبہ زندگی، خصوصاً فوج کے آفیسرز کیڈر میں اپنی آبادی کے تناسب سے کئی گنا زیادہ تعداد میں موجود ہیں، لیکن 76 سال گزرنے کے باوجود بھی ان گھٹیا لوگوں کو 1947 سے قبل مغربی پنجاب میں اپنی سماجی برتری کو نہیں بھولے، اور اسی نوسٹیلجیا کی وجہ سے پاکستان دشمن جذبات کے اظہار میں ہندوستان کے دیگر پاکستان و مخالفوں کی نسبت زیادہ شدت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ کمیونٹی تقسیم پاکستان کے لیے مسلم لیگ سے بھی زیادہ کانگریس قیادت کو ذمہ دار سمجھتی ہے۔ اس لیے اس کمیونٹی کی غالب اکثریت، اب یہ بھی غور سے سننا، نظریاتی طور پر کانگریس اور سیکولرزم کی مخالف اور ہندو قوم پرستی سے منسلک تحریکوں اور سیاسی جماعتوں، خصوصاً RSS اور بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی BJP سے وابستہ نظر آتی ہے۔ جنرل بخشی کے پاکستان دشمن جذبات کے شدت کے اظہار کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اس کا یہی موہیال برہمن خاندانی پس منظر ہے۔ موہیال سرسوت برہمن، کھتری اور اروڑا، یہ طبقات جو ہیں، یہ لوگ تقسیم ہند سے پہلے ان علاقوں میں آباد تھے جو پاکستان میں شامل ہوئے۔ ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ اور فلم انڈسٹری کا مؤثر ترین حصہ ان لوگوں پر مشتمل ہے۔ اپنے نوسٹیلجیا کے زیر اثر یہی لوگ پاکستان کے خلاف ہر قسم کی جارحانہ پالیسیوں کے محرک رہے ہیں، اور اب سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے اندر ہندتوا کا احیاء یعنی رویانزم، اور انہوں نے اس کو رویانزم کا نام دیا ہے، اس کے تجربے میں
زیادہ تر یہی لوگ متحرک ہیں۔ ریویژنزم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کو سب سے پہلے اپنی زمین کے ساتھ جوڑا جائے، وہ زمین کے گن گائیں، زمین سے پھوٹنے والے نغمات کو سنیں، یہاں سے تشکیل پانے والے پھل کھائیں، اور اس کے بعد پھر اگلے مرحلے کے اندر باہر سے آنے والی تمام چیزوں کو مسترد کیا جائے، جس میں باہر سے آنے والے حملہ آوروں کو مسترد کیا جائے، جس میں باہر سے آنے والے نظریات کو مسترد کیا جائے، اور ظاہر اسلام کو جس پہلے تو وہ شمالی حملہ آوروں کو مسترد کرتے ہیں نا، چلیے اس کے اندر تو پنجاب کے بھی بعض لوگ یہاں تک تو شریک ہو جاتے ہیں کہ جناب کھادا پیتا لائدہ باقی احمد شاہدہ، حالانکہ سب کے اندر فرق کرنا چاہیے، اور بیشتر جو مسلم حملہ آور آئے ان کو آگے سے جوابی منہ دینے والے بھی مسلمان جرنیل ہی تھے، لیکن چلیں ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ باہر سے آنے والے نظریات کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، جس کے اندر اسلام سب سے پہلے ہوتا ہے، حالانکہ ہندوازم کی تشکیل بھی جو ہے وہ بھی ایران میں ہوئی تھی، اور ایران کی جو بابلین سیولائزیشن ہے جس کے اندر پنجا ہے، ان کا ترشول آپ دیکھ لیں جو کہ بی جے پی کا نشان ہے، وہ پنجا ٹھیک ہے، وہ بابلین سیولائزیشن کی نشانی ہے نا۔ پنجا بیسیکلی شعاؤں کو انڈیکیٹ کرتا ہے، جو کہ سورج کو انڈیکیٹ کرتا ہے، یہ سورج دیوتا کے پجاری ہیں سارے یہ ایران والے جو ہیں مطلب رہے ہیں، تو وہاں پہ اس مذہب کی تخلیق دی گئی تھی، تو بیسک سمبلزم اس کے اندر بابلین سیولائزیشن سے لیا گیا تھا۔ اس کے اندر بھی ایک دیوی اور 4 دیوتاؤں کا ذکر ملتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، اور جو کہ بابلین سیولائزیشن کا ہے۔ اس کے بابلین سیولائزیشن کے اندر گھوڑا ہے ان کا سمبل، یہاں پہ گائے ہے، ٹھیک ہے، ہاں وہ ترجمہ کرتے ہوئے بکر کا ترجمہ ہوتے ہوئے کام خراب ہو گیا تھا۔ تو یہ بیسیکلی وہاں پہ جو پارسی تھے، آگ کے پجاری جو تھے، انہوں نے یہ مذہب ایجاد کر کے ادھر مطلب ایک برانڈ، ایک بڑا برانڈ ہونا تو ساتھ میں ایک نا لو پرائس برانڈ بھی جو ہے نا وہ بھی ڈیولپ کر لیتا ہے، تو پارسیوں نے اپنا لو پرائس برانڈ جو تھا وہ ہندوازم کی شکل کے اندر ڈسکور کر کے ایکسپورٹ کیا انڈیا کو۔ کبھی اصلی تاریخ تو پڑھ لیا تھا، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ تو یہ بخشی صاحب کو مرچیں کیوں لگی ہوتی ہیں ہر وقت، یہ پاکستان کے حوالے سے انگارے کیوں اگلتے رہتے ہیں، وجہ یہ ہے۔ تو میں نے کہا باقی لوگ سارے اس پہ کر رہے ہوں گے، میں ذرا چلتے چلتے اس کو بھی تو پیچھے سے ٹکا دوں نا، یہ جو ہر وقت گاگا یہ کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اٹھے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اب آئندہ ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔